بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ بڑی اہم پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور جس طریقے سے صورتحال بن رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید انتخابات نہ ہوں۔ رات مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے کا ولیمہ تھا، اس میں حیرت انگیز طور پر نون لیگ شریک نہیں ہوئی۔ مولانا فضل الرحمان خود گئے تھے، نواز شریف کو دعوت دی تھی، شہباز شریف کو دعوت دی تھی، لیکن مسلم لیگ نون کا کوئی بھی قابل ذکر ٹاپ کا لیڈر نہ شہباز شریف آئے، نہ مریم نواز صاحبہ آئیں، نہ نواز شریف صاحب آئے، نہ اسحاق ڈار صاحب آئے۔ یہ ایک جو اندر جو دراڑیں ان جماعتوں کے بیچ میں جنہوں نے پی ڈی ایم بنائی تھی، بڑا سگنیفیکنٹ ہے۔ میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ کیا جھگڑا کیا ہے اور انتخابات کے ہونے یا نہ ہونے سے اس کا کیا تعلق ہے۔ اس کے علاوہ ایک ویڈیو بھی سرکولیٹ کر رہی ہے اور یہ ویڈیو مولانا فضل الرحمان کے ولیمے، بیٹے کا جو ولیمہ ہے اسی کی ویڈیو ہے۔ ایک گفتگو ہے جو جناب آصف علی زرداری اور صادق سنجرانی کے بیچ ہوئی ہے، جس میں سابق سربراہ آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کا ذکر ہے اور مولانا فضل الرحمان ساتھ بیٹھے ہوئے مسکرا رہے ہیں۔ وہ ویڈیو بھی ہمیں بتاتی ہے کہ پاکستان کی جو سیاست ہے، جو معاملات ہیں، وہ بیسیکلی ہینڈل کس طرح سے ماضی میں کیے گئے اور اب کیسے ہینڈل ہو رہے ہیں۔ یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے کہ وہ جو ٹیبل ہے وہاں پر ایکسیس بہت کم لوگوں کو ہو سکتی ہے، اور پھر یہ گفتگو ہوئی اور پھر اس گفتگو کو سوشل میڈیا پر لیک کیا گیا، تو ویری سگنیفیکنٹ ہے۔ یہ اس کی کیا سگنیفیکنس ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک عمومی صورتحال پہلے بتا دوں۔ گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے اور تائید کنندگان، تجویز کنندگان اغوا کیے جا رہے ہیں۔ کئی جگہوں پر جو ایم پی ایز ہیں، وہ امیدوار جو ہیں ایم این ایز اور ایم پی ایز کے، ان کو اغوا کیا گیا ہے۔ کئی جگہوں پر ان کے بہن بھائیوں کو اغوا کیا گیا۔ مثلا عثمان ڈار کے بھائی عمر ڈار جو ہیں، ان کے بارے میں یہ ہے کہ انہیں کچھ لوگ لے گئے ہیں اٹھا کے، اور پریشر ہے ان کی والدہ پر کہ وہ خواجہ آصف کے خلاف الیکشن نہ لڑیں۔ ہر حلقے میں جو گراؤنڈ پہ سچویشن ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں، جو عمران خان صاحب کے لائل ہیں، یہ انشور کیا جا رہا ہے کہ وہ ان کے نامینیشن پیپر ریجیکٹ کر دیے جائیں اکثریت کے۔ اور آج ایک اسی لحاظ سے امید ہے یا توقع کی جا رہی ہے یا خدشات ہیں کہ پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں کے آج کاغذات نامزدگی ریجیکٹ کیے جائیں گے۔ سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز چل رہی ہیں جن میں آر اوز کو، ڈی آر اوز کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بلا کے لوگوں کو گرفتار کروا رہے ہیں، تو ایسا آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہم نے بلا کے کروایا گرفتار، جائیں آپ نے جو کرنا ہے کر لیں۔ بڑا ایک عجیب خوف و ہراس کی سچویشن ہے۔ میڈیا پر ان اناؤنسڈ سینسرشپ ہے، یعنی جو مین سٹریم میڈیا ہے، کل انہوں نے پہلی دفعہ عمران خان کا بیانیہ جو ہے وہ دکھایا، لیکن جو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران کے حوالے سے جو گفتگو ہے، ان کے اغوا کے حوالے سے یا ان کو جس طریقے سے تنگ کیا جا رہا ہے، اس پہ ان اناؤنسڈ ایک سینسرشپ ہے اور بالکل وہ نہیں چل رہی چیزیں۔ عمران خان کی تصویر ابھی بھی بین ہے ٹی وی پر، مین سٹریم میڈیا پر نہیں دکھائی جا رہی۔ ماضی کے جو ان کے بیانات ہیں وہ بھی اگر دکھانے ہوں کوئی ریفرنس کے طور پر، وہ بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو فری فیئر الیکشنز کے حوالے سے جو جسٹس گل حسن اورنگزیب کی جو آبزرویشنز ہیں نگران حکومت کے حوالے سے، وہ چل رہی ہیں۔ ایک اور خبر آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر لوں آج، کہ نگران حکومت کو الیکشن کمیشن نے جو پرائیویٹائزیشن ہے اس سے منع کر دیا ہے۔ اب یہ اس کی ایک اہمیت ہے۔ دیکھیں، اب میں پہلی خبر کی طرف آتا ہوں کہ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم صاحبہ، مولانا فضل الرحمان کے بچے کے ولیمے میں کیوں نہیں آئے اور کیا یہ ساری صورتحال ہے۔ نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی، جو ذرائع ہمیں بتاتے ہیں، مولانا فضل الرحمان کے قریبی ذرائع بتاتے ہیں، جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی تھی تو اس الیکشن کا منظرنامہ سامنے تھا، تو اس میں طے ہوا تھا کہ نون لیگ ایڈجسٹ کرے گی، پنجاب میں مولانا فضل الرحمان کی جماعت کو بھی، دوسری جماعتوں کو بھی، اور پھر جو استحکام پاکستان بنائی گئی ہے جس میں پی ٹی آئی کے لوگ توڑے گئے جو عمران خان صاحب کے ساتھ تھے،
لیکن ہوا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جب واپس آئے ہیں اور اس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے ان پر پریویل کیا ہے، تو اب نہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو کمٹمنٹس ہیں نواز شریف صاحب اس کو پورا کر رہے ہیں، نہ استحکام پاکستان کے لوگوں کو اتنی نشستیں دینے کے لیے وہ بات چیت کر رہے ہیں جن کا وعدہ تھا یا جو استحکام پاکستان کو توقع تھی۔ اب نواز شریف صاحب ایک انڈیپینڈنٹ پرائم منسٹر کے طور پر آ رہے ہیں۔ اس وقت انہوں نے ساری حامی بھر لی اس لیے کہ وہ عمران خان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے تھے، اور اب جب نئی حکومت بننے والی ہے تو وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ لوگ ٹکٹ لے کے آئیں جو بیسیکلی نواز شریف صاحب کے لائل ہوں اور جو دوسری طرف سے کوئی پریشر نہ لیں، اور جبکہ دوسری طرف یہ ہے کہ جو اتحادی تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی حصہ دیں، اور شاید جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی یہ نہیں چاہتی کہ کوئی ایسا وزیر اعظم آئے جو اکیلا منمانیاں کرتا پھرے۔ اب اس ساری صورتحال میں پرائیویٹائزیشن پر سب سے پہلے جو پابندی لگائی گئی ہے، دیکھیں فواد حسن فواد کو کہا گیا کہ جی آپ کریں پرائیویٹائز، اور یہ بالکل ایک عام گفتگو ہے کیپٹل میں کہ بہت ساری چیزیں جو پرائیویٹائز ہونے جا رہی ہیں پاکستان کے قومی اثاثے، وہ بظاہر تو کچھ اور کمپنیوں کے نام ہے لیکن اس کے پیچھے جو اصل جو مالکان ہیں وہ یہی لوگ ہیں یہی پاکستانی ہیں جو حکومت میں رہتے ہیں اور جنہوں نے ماضی میں بہت کچھ لوٹا ہے۔ لیکن اب کیونکہ جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ پوری نہیں کی جا رہی، مریم نواز صاحبہ اپنی بات کر رہی ہیں اور انہوں نے بالکل یہ بتایا کہ ان کا ایک اپنا گروپ ہے، شہباز شریف صاحب سائلنٹلی دیکھ رہے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس بات پر آمادہ نظر نہیں آتے کہ اگر وزیر اعظم وہ ہوں تو ایسے لوگ ان کے ساتھ ہوں جو روز آ کے انہیں دباؤ ڈالیں کہ اگر تم نے یہ کیا تو ہم پارٹی سے ہٹ جائیں گے، تم نے یہ کیا تو نو کانفیڈنس لے آئیں گے۔ تو وہ اپنے بندے جو کہ ہمیشہ سے وہ ان کی خواہش رہی ہے کہ امیر المومنین بنے اور وہ ان کی اپنی ہو، لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ اس طرح کی محلاتی سازشوں کے نتیجے میں برسر اقتدار آئیں تو پھر آپ کی لولی لنگڑی حکومت ہوتی ہے۔ صرف اگر صحیح حقیقی معنوں میں عوامی حمایت و تائید سے اگر آپ آئیں تو پھر آپ کے اندر وہ دم خم آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنی مینیفیسٹو اور اپنی پالیسی لے کے آئیں گے۔ تو ابھی جو نواز شریف صاحب ہیں وہ اپنے اس چکر میں ایک گروپ کے اندر لڑائیاں ہو گئی ہیں، اور اس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ادھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس نہیں آئے، ان کی پارٹی میں انہوں نے شرکت نہیں کی، اور دوسری جانب شہباز شریف صاحب بھی سندھ میں بڑا ناکام ہوئے ہیں۔ ایم کیو ایم نے کہا کہ صرف ایک سیٹ آپ کی جو ہے اس پر ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، باقی نہیں دیں گے۔ پھر بشیر میمن کے لیے کوشش کی گئی شہداد پور کی صوبائی اسمبلی کی سیٹ حاصل کرنے کے لیے جی ڈی اے سے، لیکن پیر پگاڑا صاحب نے بھی کل جواب دے دیا رپورٹڈلی کہ بھائی شہداد پور کی سیٹ نہیں۔ تو اب شاید بشیر میمن صاحب جو ہیں وہ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑیں یا صوبے میں کچھ اور کسی جگہ جائیں، کیونکہ اگر وہ صوبے کے وزیر، اگر وہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑتے ہیں تو پھر وہ صوبے کی وزارت اعلیٰ کے لیے بھی امیدوار بن سکتے تھے اگر یہ سارا معاملہ گڈی گڈی رہتا، لیکن اب ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اب ایک بڑا سوال میں آپ کے سامنے چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنے اس ویلاگ میں کہ اگر جو منظرنامہ بنایا گیا تھا لندن پلان میں، اگر اس لندن پلان کی کسی شک پر بھی عمل درآمد نہیں ہوتا اور نواز شریف صاحب ان اپنے ساتھیوں کو وہ حصہ نہیں دیتے جو انہوں نے وعدہ کیا تھا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ الیکشن، سوال یہ ہے کہ پھر کیوں کرائے جائیں، کیونکہ اگر یہ ٹوٹ کر، اگر تو نواز شریف ایسا الیکشن لڑتے ہیں کہ جس میں وہ ان کے ساتھی جو ہیں اس کے بغیر ان کو حکومت میں آ جاتے ہیں، وہ ظاہر ہے عوامی ووٹ سے تو نہیں آئیں گے، الیکشن جیت کے تو نہیں آئیں گے، جو کوئی گھپلا ہوگا اسی کے نتیجے میں وہ آئیں گے، تو پھر وہ پاورفل نواز شریف تو کسی کو ایکسیپٹیبل نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ تو وعدہ پہلے ہی وعدہ خلافی کر کے تو اپنے ساتھیوں کو پیچھے ہٹا کے وہ آئیں گے۔ تو اگر نواز شریف بھی نہیں بن سکتے اور الیکشن اگر آپ کرائیں گے تو پھر کون جیتے گا؟ ابھی تو آپ نے دیکھ لیا خلق خدا کس کے ساتھ ہے۔ تو ایک بڑا سیریس سوال پیدا ہو گیا کہ جو پی ڈی ایم اور یہ جو دوسرے پرو اسٹیبلشمنٹ لوگ تھے اس وقت، ان کے بیچ میں اقتدار کے لیے جو لڑائی شروع ہوئی ہے، اور دوسری طرف عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ اتنے ٹاپ پہ چلی گئی ہے کہ اب اگر الیکشن کروائے جاتے ہیں تو اس کے نتائج شاید
ایسے نہ ہوں جو سب کے لیے قابل قبول ہو. تو جو آڈیو جو لیک ہوئی ہے جس میں آصف زرداری صاحب کہہ رہے ہیں صادق سنجرانی کو کہ تو فیض کی بات سنتا تھا اب ہماری بات نہیں سنتا تھا، اور یہ تو چند یہ تو مطلب یہ تو بس جانے والے ہوتے ہیں، اصلی بادشاہ تو ہم ہیں، بھلے کمزور ہوں بھلے مضبوط ہوں. بڑی امپورٹنٹ بات ہے، لیکن میں اگلے ویلاگ میں پوری جو اس کی فلسفی ہے وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. سوال یہ ہے کہ یہ اس موقع پر یہ ویڈیو کیوں پبلک کی گئی. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک. اللہ نگہبان.